ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ جب وہ رستے میں پہنچے تو انہوں نے اپنے شاگرد کو 1 درہم دیا اور کہنے لگے کہ جاؤ روٹیاں لے آؤ۔ اس شاگرد کے پاس 2 درہم تھے۔ وہ وہاں سے 3 روٹیاں لے کر آیا۔ جب وہ رستے میں پہنچا تو سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی نے مجھے 1 درہم دیا ہے اور میرے اپنے 2 درہم تھے۔ جب وہ روٹیاں کھائیں گے تو 1.5 وہ روٹی لیں گے اور 1.5 میں لوں گا، تو میرے 2 درہم تھے، مجھے 2 روٹیاں کھانی چاہیے۔ وہ رستے میں 1 روٹی کھا لیتا ہے۔ جب وہ شاگرد اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ 3 درہم میں صرف 2 روٹیاں ہی آئی ہیں۔ 1 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا لیتے ہیں اور دوسری وہ شاگرد کھا لیتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں تو کچھ دیر بعد ایک دریا آتا ہے۔ شاگرد بہت تعجب میں پڑ جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ ہم یہ دریا کیسے عبور کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میرا دامن پکڑ لو، میں آگے آگے جاؤں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے آنا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم یہ دریا عبور کر لیں گے۔ وہ شاگرد اسی طرح کرتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں دریا عبور کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں، کیا تمہارا ایمان مضبوط ہوا؟ تو وہ شاگرد کہنے لگتا ہے، جی میرا دل نور سے منور ہو گیا ہے، میرا آپ پر ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ پھر 3 درہم میں کتنی روٹیاں آئی تھی؟ وہ شاگرد کہتا ہے کہ 2 روٹیاں ہی آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شاگرد کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ جب رستے میں پہنچتے ہیں تو سامنے سے ایک ہرنوں کا ریوڑ آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ریوڑ میں سے ایک ہرن کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس شاگرد کو بھی دیتے ہیں۔ جب وہ دونوں گوشت کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہرن کی کھال کو ٹھوکر مار کر کہتے ہیں، اے ہرن، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن زندہ ہو جاتی ہے اور اپنی ریوڑ کی طرف دوبارہ چل پڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کا شاگرد کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں اس رب کائنات کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ کا پیروکار بنایا اور آپ جیسا استاد محترم عطا فرمایا۔ میرا آپ پر ایمان اور مضبوط ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شاگرد سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو چکا ہے تو بتاؤ ان 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھی؟ تو وہ شاگرد پھر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شاگرد کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد رستے میں 3 اینٹیں ملتی ہیں سونے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاگرد سے کہتے ہیں، ان 3 سونے کی اینٹوں میں سے 1 اینٹ تمہاری ہے، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ شاگرد شرمندہ ہو جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگتا ہے، اے اللہ کے رسول، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شاگرد سے خفا ہو کر چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں اینٹیں تم ہی رکھ لو۔ وہ شاگرد وہاں تینوں اینٹوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہ ان اینٹوں کا کیا کرے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے۔ جب وہ اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ اینٹیں ہتھیا لیتے ہیں۔ قدرتی طور پر وہ ڈاکو بھی 3 ہوتے ہیں اور اینٹیں بھی 3 ہوتی ہیں۔ سوچتے ہیں کہ ہر بندہ 1 اینٹ رکھ لے گا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ ساتھی کھانا لا رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے۔
اور तीनों सोने की ईंटें मेरी बन जाएंगी। वो खाने में जहर मिला लाता है, जबकि यहाँ पर दो साथी ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम अपने तीसरे साथी को मार दें तो 1.5 ईंटें हमारे हिस्से में आएंगी। जैसे ही वो साथी खाना लेकर आता है, दोनों साथी उस पर टूट पड़ते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं, और जैसे ही वो खाना खाते हैं तो वो भी वहीं मर जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने सफ़र से वापस लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि 3 सोने की ईंटों के पास 4 लाशें पड़ी हुई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन लाशों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। प्यारे दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अपनी आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।